دیکھیے کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا مفہوم جو ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب مفہوم سے آتا ہے کہ شاید یعنی یہ واجب ارکان میں سے ایک رکن ہے ہمارے دین کے ارکان میں سے، ٹھیک ہے۔ اگر زکوٰۃ کے کوئی پیسے مل رہے ہیں نا کسی کو، یقین جانیے جو مستحق ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اس لیے کہ خالص اللہ کا پیسہ اس کے استعمال میں آ رہا ہے۔ اللہ، اس میں شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے مجھے مل رہے ہیں، یہ جو سوچے کہ خالص اللہ کے خزانے کا پیسہ ہے، وہ خالص اللہ کا پیسہ ہے۔ دنیا کے ہر پیسے ملاوٹ ہوتی ہے، یہ پیسہ خالص اللہ کا پیسہ ہے، یہ اس میں خوش ہونا چاہیے۔ یہ الگ معاشرہ ہے کہ زکوٰۃ اگر لے رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں معلوم کوئی، ہاں جو صدقات وغیرہ ہے وہ کیفیت ایک الگ کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ رہی کہ جو معاشرہ یا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس محلہ چھوڑ دیجئے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ان کو چاہیے خدا کے سامنے شرمندگی سے اپنا کو بچائیں وہ، اس لیے کہ اگر وہ خود عملی طور پر کوئی مدد نہیں کر سکتے، کچھ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوجا یہ کہ ان کی مدد کریں، حوصلہ دیں، یہ مشورہ دے دینا اس حالت کے اندر، اس حال میں کہ آپ محلہ چھوڑ دیجئے، یہ ان کو شرم کرنی چاہیے خدا کے پروردگار عالم سے، اس لیے کہ یہ دیکھیے یہ وقت، بیماری، یہ حالات کسی بھی لمحے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ توبہ، چند لمحوں کی دیر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کوئی بیمار ہو گیا ہے ایسے حالات ہوں گے، اس کے ساتھ ہمارا ایک لمحہ لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ میں کہتا چلو یہ بات، ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مسائل میں ہم فقط پیسے کو مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم پیسہ نہیں ہوتا، پرابلم کچھ مسائل اور ہوتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی۔ جس طرح سے جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں اس کا طبیب علاج کرتا ہے، اسی طریقے سے نہ نظر آنے والی روحانی بیماریوں کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ وہ روحانی امراض کی بنیاد پہ کبھی کبھی وہ جسمانی امراض کی صورت میں وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کا حل نہیں ہے۔ تو میں اپنی بہن سے عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ اپنے بہنوں سے یہ کہیں کہ کثرت کے ساتھ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں، کم از کم 10,000 مرتبہ روزانہ یہ فیملی کرے، 10,000 مستقل کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کا ورد ان کے بہن اور بہنوں اپنے روزمرہ کے معمولات میں سورہ اخلاص اور سورۃ الحمد، یقین جانیں کہ پروردگار عالم اپنے وقت کی آخری حجت کے صدقے میں ان کے وجود کی برکت سے ان کی بیماریاں جو ہیں وہ ان کے جو مسائل ہیں، دیکھیں اصل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید پیسہ مسئلہ ہے، پیسہ ایک ثانوی چیز ہے، یہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے حالات ہو رہے ہیں اس کا علاج ہونا چاہیے نا کم از کم۔ بے شک بے شک، اس کا ورد کریں یہ اپنے گھر کے اندر، انشاءاللہ العزیز رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ دیکھیں گے کہ بیماریاں میں کیسے ختم ہوتی ہیں ان کے یہاں کی، اور ان کے رزق اور روزی کے وسائل کیسے کھلتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ میں کہوں گی شبانہ شگفتہ آپ ذرا 2 منٹ کے لیے بہن آئیں گی، میں اپنے علماء کرام کو ذرا سا تکلیف دینا چاہوں گی تھوڑی سی، اگر آپ لوگ ادھر آ سکیں۔ کیا آپ اس بچی کو بہن کو اپنے ہاتھوں سے دے دیں گے سپر پاور کی طرف سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ، مبارک، یہ سپر پاور کی مائک آپ کو مبارک ہو، آپ کے بہنوئی کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ بس ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ واقعی میں دل ایک دم سے دہلا دیا حضرت آپ نے یہ بول کے کہ یہ حالات تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کوئی لمحہ لگتا ہے۔ میری بہن تمہارا اتنا شکریہ، میں پوری دنیا کے سامنے اپنے بڑوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں اپنے رب کے حکم سے کہ تمہارا شکریہ اپنا سمجھ کر آ کر اتنی بڑی بات تم نے شیئر کی ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت ہمت چاہیے کسی کو اس طرح آ کر اپنے گھر کی کوئی مجبوری بتانا، رکھ دو بیٹا، اور شیئر کرنا، میں کہتی ہوں بہت ہمت چاہیے۔ بس یہی ہے کہ مالک ایسے ہی ہم لوگوں سے کام لیتے رہے کہ ہم کسی کا کم سے کم کچھ نہیں بنتے، کسی کا کندھا تو بن جاتے ہیں درد میں۔ یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے واقعی میں، چاہتی تو یہ جھوٹ بول سکتی تھی، چاہتی تو یہ اپنا منہ چھپا سکتی تھی، ان کے پاس سارے حق تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام گھر والوں کی مشکلات دور فرمائے۔ اور وہی والی بات کہ پیسہ تو آ جائے گا لیکن یہ حالات ہوئے کیوں مجھے نہیں پتا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ زندگی میں پروردگار کبھی اپنے بندوں کو دے کے بھی دیکھتا ہے، کبھی لے کے بھی دیکھتا ہے۔
کبھی کبھی ہم اپنے لیے خود ہی گھڑے کھودتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے ہی نکلے ہوئے الفاظ ہمارے لیے آگے کی مشکلات ہو جاتے ہیں. اور یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کب کون سا جھوٹ ہمارے آڑے آ جائے. ایک سوال اور آپ لوگوں سے کروں گی, ایسا جھوٹ جو کسی کی جان بچانے کے لیے یا رشتوں میں نفرتوں یا غصے سے دور رہنے کے لیے یا رشتہ بچانے کے لیے بولا جائے, تو کیا وہ جھوٹ بھی؟ جی ہاں, دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد مومن کی جان کو خطرہ ہے اور ایک ظالم کے ظلم سے اس کی زندگی محفوظ, اس کی زندگی, جان اور عزت و ناموس محفوظ ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ وہاں جھوٹ بولا جائے, تو یہاں پہ جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یہاں پھر مومن کی جان بچانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے تو بول سکتے. البتہ یہ کہ مومن کی جان بچانے کے لیے کہ جب کسی ایسے ظالم شخص کے سامنے کہ جہاں اس کی جان, اس کی عزت و ناموس اور جان بچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک ظالم شخص کے سامنے کچھ نہ کچھ عذر پیش نہ کیا جائے, تو یہاں پھر اس چیز کا سہارا لینا یا اس کی جان بچانے کے لیے پھر یہی چیز فرض بھی ہو جاتی ہے. لیکن شریعت میں ہر چیز کے دو حکم ہیں. حکم اول میں وہی چیز حلال ہوتی ہے, حکم ثانی میں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. ایک چیز حکم اول میں حلال ہے, حرام حلال ہو جاتا ہے, حلال حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کہ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. جو فقط دوستی میں, رشتہ داری میں, ہاں اسی طریقے سے اگر دو خاندان کہیں تباہ ہو رہے ہیں اور آپ کے صرف اور صرف خلوص نیت آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ذاتی کو مطلب نہیں ہے, فقط دو خاندانوں کی زندگی اور اس کے وقار, اس کی عزت وقار کو بچانے کی خاطر آپ کو وقتی طور پر کچھ ایسی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ خاندان باقی رہ جائے, جس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے, آپ کا کوئی اپنا مطلب نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں جس موارد کے اوپر کبھی کبھی مطلب کوئی ایسی بات کرنا, میں لفظ جھوٹ تو میں نہیں کہوں گا اس کو میں, لیکن ایسی بات کرنا کہ جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ بگڑتی ہوئی چیز سمجھ جائے. علامہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے. جی بالکل, میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے اگر شرعاً کسی کی عزت دو پہ لگ رہی ہے, وہاں پہ جھوٹ بول دینا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے, یہ میری بہن ہے, وہاں جائز ہے. علماء نے یہ لکھا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیز ثابت ہے. انہوں نے بھی ایک ظالم بادشاہ کے سامنے یہ کہا تھا, ارشاد فرمایا تھا حضرت سارہ کے متعلق, یہ میری بیوی نہیں ہے, یہ میری بہن ہے. یعنی اسلامی نقطہ نظر سے تو وہ بہن ہے ہی ہے. تو اس طرح اگر کہہ دینا عزت محفوظ رہ سکتی ہے, جان بچ سکتی ہے, ناموس کی عزت ہو سکتی ہے, تو وہاں یہ جملے کہہ دینا شرعاً جائز ہے, اس کی اجازت ہے. شرعاً اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. یہ بہت ایک اہم سوال تھا جو مجھے آپ لوگوں سے کرنا تھا, کیونکہ میری ٹیم میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. پھر وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پھر جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے, لیکن ہم کام ایسا کرتے ہیں, ہم میڈیا یا ٹیلی ویژن پر کام ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. ایک بات اور میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, جہاں یہ میڈیا کی بات آئی, ساری چیزیں ڈسکشن میں آئیں, ہم کبھی کبھی بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم بخدا دل سے مانتے ہیں اور کرتے ہیں, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے یا ان کو ایڈریس کریں یا ان سے کنفرنٹ کریں, نہ کریں, کیا کریں؟ دیکھیں ایک اصول ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی بات کہی جا رہی ہے, یہ غلط بیان کی جا رہی ہے. جی, کوئی اگر سپوز کیجئے کوئی میری برائی کرتا ہے, مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ خامی جو میری بیان کی جا رہی ہے کیا میرے اندر ہے, وہ خوبی جو مجھ سے منسوب کی جا رہی ہے کیا وہ میرے اندر ہے. اگر ایک خامی میرے اندر نہیں ہے, کوئی دوسرا میری برائی کر رہا ہے, تو اس کا برائی کرنا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. صحیح. کوئی میری تعریفیں کر رہا ہے, اچھائی کر رہا ہے, میں دیکھوں کہ وہ اچھائی میرے اندر ہے, نہیں ہے, اس اچھائی مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کا اچھا کہہ دینا مجھے اچھا نہیں بنا دے گا کبھی بھی. ٹھیک ہے, یہ پیمانہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات رہی کہ جہاں مطلقاً بھی منع نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی بلا وجہ میں تہمتیں لگا رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تو آپ اس کو بالکل جواب نہ دیں, مطلق میں منع نہیں کیا گیا ہے, لیکن ایک حد تک آپ جس حد تک ڈیفینڈ کر سکتی ہیں اپنی بات کو ڈیفینڈ کیجئے, بالکل حق دیا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ قانون دنیا کیا ہے, جہاں صداقت ہوتی ہے نا, جہاں سچ ہوگا وہاں عدل ہوگا, جہاں صداقت نہیں ہے وہاں عدل نہیں ہو سکتا. لہذا جہاں سچ ہوگا, جہاں واقعتاً آپ کو عدالت انصاف نظر آئے, وہاں سمجھے کہ وہاں واقعتاً سچ ہوگا.
اور ایک بات کہتا ہے چنو ظاہر ہے کہ اب اتنا وقت نہیں رہا ہے جی۔ کہ الصوت العدالت الانسانیہ ایک پولش رائٹر نے کتاب لکھی تھی، اس میں تحقیق کی اس نے کہ آخر حضرت علی اتنی اعلیٰ شخصیت تھے، وجہ کیا تھی کہ ان کو حالت سجدہ میں قتل کیوں کر دیا گیا؟ اسے جب نچوڑ نکالا زندگی کا، انہوں نے کہا کہ قتل فی المحراب المسجد لشدت العدل، صرف علی کا سچ بولنا اور علی کا عدل کرنا وجہ قتل بن گیا ان کے لیے، اللہ کہ لوگوں کو علی کی سچائی اور عدل برداشت نہ ہو سکا، ہو سکی۔ جب عدل اور سچائی برداشت نہ ہوئی تو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ سبحان لہذا اللہ۔ یہ کہ جو سچ بولتا ہے اور عدالت سے کام لیتا ہے تو دشمن اس کے زیادہ ہوتے ہیں۔ بس یہی سچ بولوں گی کہ اس سچائی کے ساتھ کہ آپ لوگوں کی اور رہنمائی بھی چاہیے ہوگی، کیونکہ ایک کوئی فریاد لے کر آیا ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کے بغیر میں کسی کی کیسے مشورہ دوں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ بڑے ہیں میرے حضرات۔ وہ کون آ رہا ہے؟ مومن کی پہچان، اور جو سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ اتنا برا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں سچ نہ بولوں۔ ایسا میں نے کیوں کہا پتہ نہیں، لیکن صفحے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ رمضان عشق ہے میں رموز عشق سیگمنٹ ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔